الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے آپ نے یہ بیان پڑھا تھا فعل ما لم یسمى فاعلہ کا، اور اس کے اندر جو ہے تفصیل بیان کر دی گئی کہ کیسی کیسی حرکتیں ہوں گی ہر ایک کی۔ اب یہاں پر بیان کرتے ہیں فعل متعدی کے بارے میں۔ فعل متعدی، فصل الفعل اما متعدد وهو ما يتوقف فهم معناه على متعلق غیر الفاعل۔ فعل یا تو متعدی ہوگا، اور متعدی اسے کہتے ہیں کہ جس کے معنی کا سمجھنا فاعل کے علاوہ کے متعلق پر موقوف ہو۔ کیا ہو؟ فاعل کے علاوہ پر، جس کے معنی کا سمجھنا موقوف ہو فاعل کے علاوہ کے متعلق پر۔ تو فعل جو ہے یا تو متعدی ہوگا، وہ ہے جس کے معنی کا سمجھنا موقوف ہو فاعل کے علاوہ کے متعلق پر، جیسے ضربہ۔ اب یہ ضربہ، اس کا معنی جو ہے سمجھنا موقوف ہے فاعل کے علاوہ پر، اس لیے کہ ضرب جو ہے مضروب کے بغیر تام نہیں ہو سکتی۔ ضرب کہیں پائی جائے گی تو کوئی نہ کوئی مضروب ہوگا ہی، یہ نہیں۔ اچھا، جو متعدی ہوتا ہے تو کبھی جو ہے حروف کے واسطے سے ہو جاتا ہے متعدی، جیسے رغب الیہ، میں اس کی طرف مائل ہوا۔ اعرض عنہ، میں نے اس سے اعراض کیا۔ صحیح ہے نہیں؟ اب رغبت کرنا، اعراض کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ بغیر مرغوب الیہ کے نہیں پائے جا سکتے۔ جس کی طرف ہم راغب ہو رہے ہیں، جس سے ہم دور ہو رہے ہیں، تو وہ بھی پایا جائے تبھی ہوگا۔ تو متعدی کبھی ڈائریکٹ ہو جاتا ہے جیسے ضربہ، اور کبھی کسی حروف کے واسطے سے متعدی ہوتا ہے۔ اور ذہبہ جیسے یہ ہے، یہ فاعل کے بغیر کیا ہے؟ فاعل کے علاوہ کے ساتھ متعلق نہیں ہوتا، ہاں یہ فاعل پر پورا ہو جاتا ہے، ذہبہ گیا۔ مگر جب اسے با کے ذریعے متعدی کر دیں تو یہ متعدی ہو جاتا ہے، جیسے ذہب اللہ بنورہم، ذہب اللہ نورہم۔ اب یہاں پر کہتے ہیں لازم جو ہے وہ جو ہے اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے بیان کر دیا کہ متعدی وہ ہے جس کے معنی کا سمجھنا موقوف ہو فاعل کے علاوہ کے متعلق پر۔ وَإِمَّا لازم، یا تو فعل متعدی ہوگا یا لازم ہوگا۔ وَهُوَ، اور لازم کون ہے؟ وَهُوَ مَا بِخِلَافِ، اور وہ ہے جو اس کے برخلاف ہو، یعنی کیا کہیں گے؟ لا يتوقف فهم معنی علی متعلق غیر الفاعل، جس کے معنی کا سمجھنا فاعل کے علاوہ کے متعلق پر موقوف نہ ہو، جس کے معنی کا سمجھنا فاعل کے علاوہ کے کسی اور دوسرے پر موقوف نہ ہو۔ تو اب یہاں کہیں گے جیسے قعود ہے، بیٹھنا ہے، قیام ہے، کھڑا ہونا، ان کے معنی کا سمجھنا کسی اور پر موقوف نہیں۔ قام زید، قعد زید، زید کھڑا ہوا، زید بیٹھا، کسی معنی کسی فاعل کے علاوہ پر موقوف نہیں ہے۔ اب یہ جو ہے کبھی کبھی لازم بھی جو ہے متعدی ہوتا ہے۔ اب لازم کو جب متعدی کرنا ہوتا ہے تو اس کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں۔ یا تو ہم حمزہ شروع میں لے آئیں، جیسے ذہبتو ہے، اذهبت زیدن، میں زید کو لے گیا، صحیح ہے نہیں؟ باب افعال میں لے کے چلے جائیں، باب افعال کا مادہ آ گئے، تادیہ ہے، اس کی خاصیت یہ گئے، تادیہ و تحصیل، اذهبت۔ یا جو ہے عین کلمے کو مشدد کر دیں آپ، جیسے فرحت، میں خوش ہوا، اب اس کو کہتے ہیں فرحت زیدن، میں نے زید کو خوش کر دیا۔ یا جو ہے الف مفاعلت کا لے آ جائیں، جیسے مشا ہے، مشا، اب اس کو ہے ماشیت، میں نے اس کو چلایا۔ یا سین استفعال لے کر آ جائیں اس کے شروع میں، جیسے استخرجتہ، میں نے اس کو نکال دیا۔ یا حرف جر لے کر آ جائیں، جیسے ذهبت بزید، میں زید کو لے گیا۔ اور متعدی بھی کبھی لازم ہو جاتا ہے، کیسے؟ نون انفعال لے کر آ جائیں اس کے شروع میں، نون انفعال جیسے قطع ہے، ان قطع کر دیں اس کو، ان قطع باب انفعال لازم ہوا کرتا ہے۔ یا جو ہے آپ تائے تفعیل لے کر آ جائیں اس کے شروع میں، جیسے تدحرجا، دحرجا متعدی تھا، تدحرجا بن گیا، لازم بن گیا۔ تو لازم کو بھی متعدی بنانے کے طریقے ہوتے ہیں، متعدی کو بھی لازم بنانے کے طریقے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں بیان کی گئیں۔
وقعدہ وقامہ لازم وہ جو اس کے برخلاف ہے، جیسے قعدہ وقامہ. والمتعدی قد یکون الی مفعول واحد، اور متعدی کبھی ہوتا ہے وہ ایک مفعول کی طرف ہوا کرتا ہے. کبھی تو ایک مفعول کی طرف ہوگا متعدی، جیسے ضرب زید عمرن، زید نے عمرو کو مارا، یہاں پر کیا ہے؟ ایک مفعول کی طرف ضرب کیا ہے؟ متعدی ہے. وَإِلَى مَفْعُولَيْن، اور کبھی متعدی ہوتا ہے دو مفعولوں کی طرف ہوتا ہے. جیسے ہم کہیں آتا زید عمرن درہمن، آتا زید عمرن درہمن، زید نے عمر کو درہم دیا. یہاں پر آتا جو فعل آیا یہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوا، ایک مفعول اس کا کیا ہے؟ عمر ہے، اور دوسرا مفعول درہم ہے. لیکن جب آتا والا ہو، باب آتیتو ہو، جب باب آتیتو میں دو مفعول آئیں تو ان میں ایک پر اکتفا کرنا کبھی کوئی جائز ہوتا ہے. ایک کو مفعول کو حذف کر دیں اور ایک کو باقی رکھ سکتے ہیں. لہذا آتا زید درہمن، آتا زید عمرن درہمن ہے، اس میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں آتا زید درہمن اور آتا زید عمرن، یہاں پر بھی یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو باب آتیتو میں دو مفعولوں میں سے ایک پر بھی کیا ہے؟ اکتفا کرنا کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوا کرتا ہے. لیکن باب علمتو ہوتا ہے، باب علمتو کے مفعولوں میں سے کسی ایک پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہوا کرتا. وَيَجُوزُ فِيهِ الْاقْتِصَارُ عَلَى أَحَدِ مَفْعُولَيْهِ، اور اس میں یعنی باب آتیتو میں اس کے دو مفعولوں میں سے ایک پر اکتفا کرنا جائز ہوتا ہے، چاہے اول پر اکتفا کر لیں اور یوں کہیں آتیتو زیدن، یا ثانی پر اکتفا کر لیں اور یوں کہہ دیں آتیتو درہمن. صحیح ہے نہیں؟ اب اس کے بعد بخلافی باب علمتو، برخلاف باب علمتو کے. اب یہ علمتو جو باب علمتو ہوتا ہے اس میں ایسا نہیں ہو سکتا. باب علمتو میں یہاں ایسا نہیں کر سکتے کہ اس کے ایک مفعول پر اکتفا نہیں کر سکتے. صحیح ہے نہیں؟ برخلاف باب علمتو، تو باب علمتو میں یہاں پر ایک پر اکتفا نہیں کر سکتے بلکہ ذکر کریں گے تو دونوں کو ذکر کریں گے یا دونوں کو ذکر نہیں کریں گے. تو متعدی بدو مفعول ہوگا اور متعدی بسہ مفعول بھی ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک چیز بیان کر رہے ہیں، جب دو مفعول کے لحاظ سے آتیتو زیدن درہمن بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں آتیتو زیدن یا آتیتو درہمن بھی کہنا جائز ہے. اب اس کے بعد آتا ہے بخلاف باب علمتو، برخلاف باب علمتو کے، باب علمتو میں ایسا نہیں کر سکتے، اس کے مفعولوں کا حذف نہیں کر سکتے. وَإِلَى ثَلَاثَةٍ، اور متعدی ہوتا ہے ایک مفعول کی طرف، دو مفعول کی طرف یا تین مفعول کی طرف. اور تین مفعول کی طرف متعدی الی ثلاثۃ مفاعیل، اور یا تین مفعول کی طرف متعدی ہو، جیسے کہ عالم اللہ زیدن امرن فاضلا، عالم اللہ امرن فاضلا. اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر دیکھیں تین مفعول ہیں، ایک زیدن ہے، ایک امرن ہے، ایک فاضلا ہے. صحیح ہے نہیں؟ اب جب تین مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے تو اس میں جو ہے، اب یہاں ایک چیز کر سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کا جو پہلا والا مفعول ہے آخر والوں کے ساتھ ایسے ہی جیسے باب آتیتو کا مفعول کی طرح، مثال کے طور پر اس میں پہلے کو ذکر کرنا اور باقی دو کو چھوڑ دینا یہ جائز ہے. مارکر دیں عالم اللہ زیدن امرن فاضلا. کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جب تین مفعولوں کی طرح متعدی ہو تو تینوں میں سے صرف پہلے کو ذکر کرنا، باقی دو کو چھوڑ دینا جائز ہے. جیسے عالم اللہ زیدن، صحیح ہے نہیں؟ ایک یہ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آخر کے دونوں کے میں سے ایک کو ذکر کرنا اور دوسرے کو چھوڑ دینا ناجائز ہے. باب علمتو کی طرح، باب علمتو کے جو دو مفعول ہیں ان میں ایسا نہیں کر سکتے. باب علمتو کے جو دو مفعول ہیں ایسا نہیں کر سکتے. باب علمتو کی طرح ہو جائیں گے. یہ باب علمتو میں بھی ایسا نہیں کر سکتے، نہ باب جس طرح ایسی طرح تین مفعولوں کی طرح متعدی ہو وہاں پر بھی ایسا نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر عالم تو ہے
زیدن خیر الناس. اب یہاں پر دیکھیں یہاں کیا کیا, علمت زیدن خالدن خیر الناس. یہاں ایسا نہیں کر سکتے کہ آخر کے دونوں میں سے کسی ایک کو ذکر کرنا اور دوسرے کو چھوڑ دینا ناجائز ہے. یہاں کیا کر دیا, زیدن کو ذکر کر دیا اور خیر الناس کو ذکر کر دیا, اور بیچ میں سے کس کو چھوڑ دیا, خالد کو چھوڑ دیا. یہ نہیں کر سکتے. آخر کے نہ یہ کر سکتے نہ یہ کر سکتے. تیسرے کو چھوڑ دیں, دوسرے کو رکھ لیں, دوسرے کو رکھ لیں, تیسرے کو چھوڑ دیں, یہ نہیں کر سکتے. بس کیا کر سکتے ہیں, پہلے کو چھوڑ سکتے ہیں بس. صحیح ہے نہیں, پہلے کو جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں. صحیح ہے نہیں. جیسے مثال کیا دی, جیسے عالم اللہ زیدن امرن فاضلن, تو آپ کیا کر سکتے ہیں, عالم اللہ زیدن کو ہٹا دیں. صحیح ہے نہیں. تو اس طرح سے جیسے مثال کے طور پر عالم علی زیدن خالدن نائمن, ایک مثال ہے, عالم اللہ عالم علی, مثال کے طور پر عالم علی زیدن خالدن عالمن, یہ تین مفعول ہیں. اب یہاں پر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے تینوں مفعول میں پہلے کو ذکر کر دیں اور باقی کو چھوڑ دیں. یہ دونوں کو چھوڑ دیں, عالم علی زیدن, یا ایسا کر سکتے ہیں, ایک کو ذکر کر دیں باقی دونوں کو چھوڑ دیں. یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ان دونوں میں سے ایک کو چھوڑ دیں ایک کو لے لیں. تو یہ دونوں کیا ہیں, لازم کی طرح ہیں. دونوں کیا ہوگا, لاسٹ والے چھوٹیں گے تو دونوں چھوٹیں گے, نہیں چھوٹے گا تو کوئی نہیں چھوٹے گا. صحیح ہے نہیں. باب علمتو کی طرح ہو گئے. باب علمتو میں چھوڑیں گے تو دونوں کو چھوڑ دیں گے, یا تو ذکر کریں گے تو دونوں کو ذکر کریں گے. تو حاصل کلام یہ ہوا کہ اس کا جو پہلا مفعول ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ باب آتیتو کی طرح ہے. باب آتیتو کے پہلے مفعول کو کیا کر سکتے ہیں, اکتفا کر سکتے ہیں ایک پر ہی. دو مفعولوں میں آتیتو زیدن بھی کہہ سکتے ہیں, آتیتو درہمن بھی کہہ سکتے ہیں. ایسی اس کے ایک مفعول کو ذکر کر سکتے ہیں شروع والے کو, اور اس کے دو لاسٹ والے مفعول وہ ایسے ہی ہیں جیسے باب علمتو کے. باب علمتو کے لاسٹ کے دونوں مفعولوں کو کیا ہے, حذف نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو دونوں کریں گے یا دونوں کو حذف کریں گے. صحیح ہے نہیں. کہہ رہے ہیں کہ آخر کے دونوں میں سے ایک کو ذکر کرنا دوسرے کو چھوڑ دینا ناجائز ہوتا ہے. صحیح ہے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اس کا جو ہے مفعول ثانی باب عالم کا اور مفعول ثالث کے ساتھ ایسے ہی ثابت ہے جیسے باب علمتو کا, کہ اس میں سے کسی ایک پر اکتفا نہیں کر سکتے, نہ دوسرے پر اختصار کرنا جائز ہے بغیر تیسرے کے, اور نہ تیسرے پر اکتفا کر سکتے بغیر دوسرے کے, بلکہ جب بھی ذکر کیا جائے گا دوسرا تو تیسرا ذکر کیا جائے گا. صحیح ہے نہیں. اس لیے کہ دوسرا مفعول اور تیسرا مفعول یہ ایسا ہی ہے جیسے باب علمتو کے مفعول ہیں, اور باب مفعول کے میں اکتفا نہیں کر سکتے, تو ایسے یہاں پر بھی نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ گیا. اب یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ والاختصار آتیتو زیدن درہمن برخلاف باب علمتو. باب علمتو کے دو مفعولوں کو نہیں حذف کر سکتے, تو وہاں پر بھی وَإِلَىٰ ثَلَاثَةٍ اور مفاعیلہ اور تین مفعولوں کی طرف بھی متعدی ہوتا ہے, جیسے عالم اللہ زیدن عمرن فاضلن. یہاں تین مفعول ہیں, وَمِنُ أَرَا وَأَنبَأَ وَنَبَّأَ وَأَخْبَرَ وَخَبَّرَ وَحَدَّثَ. کتنے ہو گئے یہ, 1 2 3 4 5 6, اور اس سے پہلے عالمہ ہے, تو پورے مل کر کیا ہو گئے 7. وَهَذِهِ السَّبْعَةُ مَفْعُولُهَا الْأَوَّلُ مَعَ الْأَخِيرَيْنِ كَمَفْعُولِ آتَيْتُ فِي جَوَازِ الْاخْتِصَارِ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا. اور کہتے ہیں یہ ساتوں کے ساتھ اس کا مفعول اول آخر والے دونوں کے ساتھ, اس کا مفعول اول آخر والے دونوں کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے باب آتیتو کا کے دو مفعول. جیسے باب آتیتو کے دو مفعول ان میں سے کسی ایک پر اکتفا کرنے کی جائز ہونے. پہلا مفعول کیا ہے, تو کیا کر سکتے ہیں, پہلے مفعول ان میں سے ایک پر اکتفا کرنے کے جائز ہونے کے بارے میں یہ باب آتیتو کی طرح ہے. باب آتیتو میں کیا کر سکتے تھے,
باب آتیتو میں یہ کر سکتے تھے کہ یہاں پر ایک مفعول کو حذف کیا کر سکتے تھے، تو وہاں پر جو ہے وہ دونوں مفعول بالکل باقی رہیں گے، صحیح ہے نہیں؟ باب آتیتو میں ایک کو حذف کر سکتے ہیں، دوسرے کو بھی حذف کر سکتے ہیں، آتیتو زیدن بھی کہہ سکتے ہیں، آتیتو درہمن بھی کہہ سکتے ہیں، صحیح ہے نہیں؟ تو اور لیکن باب علمتو میں ایسا نہیں کر سکتے، باب علمتو میں دونوں ذکر کریں گے یا دونوں حذف کریں گے۔ تو یہاں یہ اتنا یاد رکھنا ہے کہ باب یہ جو سات ہیں جو ان میں کیا ہے، اس کا جو پہلے والے مفعول کا مقام جو ہے وہ درجہ وہ باب آتیتو کی طرح ہے، اور آخر والے دونوں کا مفعولوں کا وہ درجہ باب علمتو کی طرح ہے۔ تو باب اس کے دونوں مفعولوں کو حذف نہیں کر سکتے، لہذا عالم علی اور جو ہے اس طرح کی مثالوں عالم زید علی زید خالدن عالمن، اس طرح کی مثال میں آپ یوں تو کہہ سکتے ہیں عالم علی زیدن، یہ کہہ سکتے ہیں، صحیح ہے نہیں؟ چھوڑ دینا جائز ہے، باقی کو دونوں کو چھوڑ دیں، صحیح ہے نہیں؟ تو عالم علی زیدن کہہ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کر سکتے تیسرے والے کو ذکر کر دیں یا دوسرے کو ذکر کر دیں تیسرے کو چھوڑ دیں۔ وَهَذِهِ السَّبْعَةُ مفعول الاول، اور یہ ساتوں کے ساتھ اس کا پہلا والا مفعول آخر والے دونوں کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے کہ آتیتو کے دو مفعول ان میں سے ایک پر اکتفا کے جائز ہونے کے بارے میں، جیسے عالم اللہ زیدن کہیں آپ، صحیح ہے نہیں؟ وَالثَّانِي مَعَ الثَّالِثِ، اور دوسرا والا ان تینوں ساتوں میں سے ساتوں کے دوسرا اور تیسرے والے کے ساتھ، دوسرا والا مفعول تیسرے والے کے ساتھ کا مفعول علمتو، علمتو کے دونوں مفعولوں کی طرح فی عدمی جواز الاقتصار علی حدیمہ، ان دونوں میں سے کسی ایک پر اکتفا کے اختصار کے جائز نہ ہونے کے بارے میں، عدم جواز کے بارے میں، ان دونوں میں سے کسی ایک پر اختصار کے عدم جواز کے بارے میں۔ لہذا آپ یوں نہیں کہہ سکتے عالمتو زیدن خیر الناس، عالمتو زیدن خیر الناس نہیں کہہ سکتے، بلکہ کہیں گے عالمتو زیدن امرن خیر الناس۔ یہاں دیکھیں کیا کیا تھا آپ نے، پہلے میں کیا کر دیا، بیچ والے کو حذف کر دیا دوسرے والے مفعول کو، تو یہاں کر نہیں سکتے، لہذا یہ دونوں لازم و ملزوم کی طرح ہیں، تو اب یہاں ذکر کریں گے تو دونوں کو ذکر کریں گے۔ عالم تو امرن خیر الناس، ہاں یہاں کر سکتے ہیں، پیچھے ذکر کیا نا، تو عالم تو امرن خیر الناس یہاں کریں گے تو دونوں ذکر کریں گے، نہیں تو دونوں کو ذکر نہیں کریں گے۔ ہاں پہلا والا مفعول کر سکتے ہیں، پہلا والا مفعول کو کیا کر دیں، پہلے ہی مفعول کو ذکر کریں دونوں کو حذف کر دیں، جیسے مثال کے طور پر کیا کہا، عالم علی زیدن عالم علی زیدن، تین مثالیں تھیں، عالم علی زیدن خالدن عالمن، عالم علی زیدن خالدن عالمن، یہ تین تھے۔ اب یہاں آپ یوں کر سکتے ہیں عالم علی زیدن، اللہ والوں کو حذف کر دیں، اتنا ہے اس کے اندر، ہو گیا۔ چلیں افعال قلوب، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔